بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم علم الفقہ کے ان کویسچنز کی سٹڈیز کر رہے تھے کہ جو سوشل سائنسز سے متعلق ہیں، تو آج ایک بڑا کریٹیکل کویسچن جو ہے یہ بڑے پچھلی صدی میں بڑا یہ رہا کہ فوٹوگرافی، اسٹیچوز اور اسپیشلی پینٹنگ یہ کیا درست ہے کہ نہیں؟ تو یہ سوال ہے، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ مصوری، فوٹوگرافی، مجسمہ سازی یہ جائز ہے کہ نہیں، اور اگر ان فنون لطیفہ ان کو کہتے رہے ہم، تو اس کو شرک، فحاشی یا کسی اور اخلاقی برائی کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر کیا یہ جائز اور درست ہے یا نہیں، یا پھر بھی حرام؟ اصل سوال یہ ہے، یعنی اگر تو یہ کنفرم ہے نا کہ یہ ساری یہ چیزیں شرک یا فحاشی یا کسی اور برائی میں ہو، پھر تو یہ حرام ہے نا، یہ اصل عمل ہی حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو اس میں تو پھر اختلاف رہا ہے، اور یہ اصل میں پچھلی صدی میں یہ رہا ہے۔ ایک بار آپ وہ یاد کر لیجئے کہ اصل فقہ کے میتھڈ کا ریسرچ یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ایشو کو سمجھ لیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اپنا تعصب، فرقہ واریت، اس سب کو چھوڑ کے آپ قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں، اور اس میں سے آپ پھر جواب کو ڈھونڈیں، دیکھیں، وہیں سے آپ کو ملے گا تو صحیح ہے، اور اگر وہاں پہ نہ ملے تو اسکالرس نے جو بات کی ہے اس کی بیس کیا ہے، کہاں سے وہ ارشاد انہوں نے فرمایا ہے، اور اسی کی بیسس پہ پھر آپ نے ڈیسیژن لینا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پہ، اب میں انہی تینوں یہ جو معاملات ہیں آپ کی فوٹوگرافی، مصوری، یعنی آپ کی جیسے پینٹنگ میں یہ کرتے رہے اور مجسمہ سازی میں یہ جو معاملہ یہ بڑا پرانا ہے، یہ کوئی آج کل نہیں ہے۔ تو اس میں اب سے ایک نسل پہلے کے آپ اسکالرس کی بکس پڑھیں، یا ان میں سے جو ابھی حیات ہیں جو بہت بزرگ سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، انسانوں اور حیوانات کی تصاویر اور مجسموں کا استعمال خواہ جائز ہو یا ناجائز یہ ہر صورت میں حرام۔ وہ یہی آپ کو نظر آئیں گی، ان کی بکس میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن ابھی اب جو ماڈرن بہت سے روایت پسند بھی اور ایون اعتدال جدید علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر کا استعمال غلط نہ ہو تو پھر جناب یہ جائز ہے۔ مجسمہ سازی کے لیے علماء کی اکثریت یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ ناجائز ہے، کیونکہ جناب یہیں سے تو یہ شرک کے طریقے کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو ان کے لیے ایک اقلیت، ایک بہت تھوڑے سے چند کچھ اسکالر ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اگر اس میں شرک یہ کوئی برائی نہیں ہے تو پھر یہ مجسموں کا استعمال یہ پھر ٹھیک ہے، کہ دار و مدار اصل استعمال پہ ہے۔ اگر استعمال شرک پہ ہو رہا ہے یا کسی اور برائیوں پہ ہے تو تب حرام ہے، ورنہ جائز ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن میجورٹی کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ اصل رستہ ہی شرک کا یہ مجسمہ سازی سے ہی آیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ یہ دیکھیں نا، یہ بت وغیرہ جتنے مختلف مذاہب میں جتنے بنے ہیں تو اصل وہیں سے آیا، اور پھر اسی طرح یہ پکچرز بھی ایسے ہی آئی ہیں پرانے زمانے کی۔ آپ قدیم کسی بھی آپ میوزیم میں کسی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ اچھا، بعض علماء کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مصوری تو حرام ہے مگر فوٹوگرافی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی روایت پسند علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ساکن تصویر ناجائز ہے لیکن متحرک تصویر جیسے ویڈیو ہے تو وہ جائز ہے۔ اور بعض علماء پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پورے جسم کی تصویر ناجائز ہے، صرف آدھے جسم کی جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اچھا، اب یہ کس بیس پہ وہ فرما رہے ہیں؟ یعنی اصل چیز تو وہی ہے نا کہ یہ شرک یا کوئی انیتھیکل حرکت ہی کی بیسس پہ حرام ہے، لیکن کچھ احادیث کو پڑھ کے مختلف اسکالرز نے جب سوچا مختلف ٹائم میں تو وہ پھر ان کی آئی۔ تو آئیے اب ہم اسی پہ کرتے ہیں کہ جو مطلق حرمت کے قائلین اسکالرز ہیں، مطلق کا مطلب کہ ہر حالت میں حرام ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک مجھے ایک
اسکالر ان کا مجھے یاد ہے واقعہ، انہوں نے اب ہوا یہ کہ جب وہ حج کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے پاکستان سے، تو انہوں نے اب وہ کہا گیا کہ جناب آپ یہ اپنی پکچر آپ دیں تاکہ آپ کو ہم یہ پاسپورٹ جو آپ کو دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو حرام ہے میرے لیے، میں نہیں کروں گا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ نہیں جی پھر آپ کو پاسپورٹ نہیں ہم دے سکتے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جا کے عدالت میں مقدمہ کیا تھا، اور مقدمہ کر کے پھر لے جا کے پھر ان کو وداؤٹ پکچر ان کو پاسپورٹ مل گیا تھا، تب جا کے انہوں نے حج کیا تھا۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، ان کی بیس کچھ احادیث پہ ہے۔ تو احادیث کیا ہے کہ ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی، سود کھانے اور کھلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ نے کتے کی قیمت اور طوائف کی کمائی کھانے سے منع فرمایا اور تصویریں بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اتھینٹک حدیث ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا اندر آ جائیں۔ تو وہ بولے کہ جی میں کیسے اندر آؤں، آپ کے گھر میں ایسا پردہ ہے کہ جس پہ گھوڑوں اور انسانوں کی تصاویر ہیں، تو یا تو آپ ان کے سر کاٹ دیں یا پھر اسے پاؤں تلے روننے والی چادر میں ڈال دیں، کیونکہ ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔ تو اسی حدیث کی بیسس پہ جو پہلی حدیث تھی نا، اسی کی بیسس پہ وہ اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب تصویر جیسی بھی ہو جس طرح کی بھی ہو وہ حرام ہے۔ تو وہ اس حدیث پہ کہتے ہیں، اور یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں جبریل علیہ السلام نہیں آئے تھے، تو اس کے لیے کچھ اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ جناب اس لیے یہ جائز ہے کہ آپ اگر جسم کٹوا کے کاٹ لیں اس کو تصویر کو پھر جائز ہے کہ فرشتے پھر آ جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، لیکن ویسے نہ رکھیں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ایک حدیث اس میں یعنی کہ یہ پھر فائنل رزلٹ یہ ہوگا اس کا آخرت میں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسی بیسس پہ وہ اسکالرز وہ کہتے ہیں کہ جناب تصویر یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ اور چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو سود کھانے اور کھلانے والے، یعنی کھانے والے تو وہ ہے نا کہ جو سود لے کے تو آمدنی لینا چاہ رہے ہیں، کھلانے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو ایجنٹ جو اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ ہوئے۔ اور کتے کی قیمت کو اس لیے یعنی اس کا اصل سینیریو یہ کوئی خاص نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسے یہ کتے تو وہ ہیں کہ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ جس کو خود قرآن مجید میں اجازت ہے کہ آپ شکار کے لیے وہ ہیں، لیکن ایک کتے وہ ہوں گے کہ جو انفیکٹڈ کتے ہوں گے تو اس کے لیے فرمایا گیا ہوگا، لگتا یہ۔ اور اسی طرح طوائف کی کمائی یہ بالکل حرام ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا تھا۔ اور ٹیٹو بنانے والی اور بنوانے والی خواتین پہ ان کو حرام کیوں فرمایا گیا تھا کہ یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرتی تھیں خواتین کچھ کہ ٹیٹو کر کے اور اس طرح سے کچھ اور طریقے ہوتے تھے۔ یہ ایک طرح کا ایک فراڈ کا ایک طریقہ تھا کہ وہ ایک ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جناب بالکل جوان لڑکی تاکہ ان کی شادی ہو جائے، اور اصل عمر میں وہ اچھی عمر کی ہوتی تھی، تو بس اپنی شادی کے لیے یہ حرکت کرتی ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ غلط حرکت ہے، یہ ایک فراڈ ہے اصل میں۔ تب تصویر کے جو جائز قرار دیتے ہیں وہ پھر کچھ احادیث پیش کرتے ہیں کہ زید بن خالد یعنی جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس میں جس میں تصویر ہو. تو بصر کہتے ہیں کہ زید بن خالد، یعنی زید بن خالد یہ اصل نام ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام ہے، لیکن مشہور وہ ابو ایوب انصاری کے نام سے مشہور ہوئے. تو وہ بیمار پڑے تھے، تو اب یہ بصر یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عیادت کے لیے آئے تو دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویر ہیں کہ پکچرز ہیں وہاں پہ. تو میں نے عبید اللہ خولانی، یہ بھی ایک اور اسٹوڈنٹ تھے ان کے، تو ان سے کہا کہ بھی کیا انہوں نے ہم نے ان سے یہ تصویر کے بارے میں حدیث بیان نہیں کی تھی؟ وہ بولے ہاں جی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سوائے پردے میں نقش ہوئی کسی تصویر کی، یعنی کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں. تو وہ بولے کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ بات، یہ الفاظ کہے تھے. یعنی اصل میں یہ اصل سینیریو سامنے آیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ فرشتے نہیں آتے تصویر کی وجہ سے، تو یہ اصل میں یہ وہ تصاویر تھیں کہ جو شرک سے متعلق تھے، تو اسی لیے فرشتے نہیں آتے. تو وہ اب یہ جیسے وہ اس زمانے کا آرٹ ہوتا تھا کہ یہ اسپیشلی کہ جیسے چادر کے اوپر، پردے کے اوپر تصاویر پکچرز ہوتی تھی، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں کیا گیا تھا ان پہ. وہ اصل میں یہ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حدیث ایک موقع پہ آپ کو وہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن دوسری حدیث میں پڑھیں تو وہ اصل سینیریو اس کا سامنے آ جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان کے طور پر کئی عرصے تک آپ مدینہ آ کے انہیں پہ رہے تھے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بن گیا تو پھر آپ اس میں شفٹ ہوئے تھے. تو پھر ان کے ہاں پہ وہ تصویریں پردے میں کیسے ہو سکتی تھی؟ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث ہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک الماری پر پردہ ٹانکا تھا جس میں تصاویر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھاڑ دیا. پھر انہوں نے اس کے 2 تکیے بنا دیے. وہ دونوں تکیے گھر میں رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ٹیک لگا کر بیٹھتے بھی تھے اس میں. تو اس کا مطلب اب ظاہر ہے کہ کچھ اسکالر اس میں مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں چونکہ پھاڑا تھا اس پردے پہ تو پھر ٹھیک ہے آپ کٹوا دیں اگر تصویر کو، پھر جائز ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ بھی وہ اس میں تصاویر بالکل کاٹ دی گئی تھیں یا کیا ہوا تھا، یا جو بھی معاملہ تھا ان کو بس صرف اتنا کیا تھا کہ اس کو الماری پہ جس پہ لٹکی ہوئی وہ تھی تو اس کو ہٹا کے ایک تکیے کے طور پر رکھ دیا. اور ٹھیک ہے کہ اس میں تو عین ممکن ہے کہ وہ تصویر ہوگی پوری، تو اس میں بیٹھنے میں کیا تھا؟ تو اصل چیز وہی تھی کہ ایک پورے بالکل دیوار کے اوپر جیسے پڑی ہوئی تھی. تو اس میں پھر کوئی اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی ایسا پردہ تو نہیں رکھ سکتی تھی کہ جس میں کوئی شرک والی کوئی چیز ہو، کوئی ہوں گے جانور یا کوئی اسی کی تصویر ہوگی، تو پھر ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جناب شرک، فحاشی یا کسی اور برائی ہو تو پھر حرام ہے، ورنہ نہیں ہے. تو بہرحال احادیث آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا. مزید تصویر پہ اب جو جائز قرار دیتے ہیں وہ پھر مزید دلیل قرآن مجید کی ایک آیت سے کرتے ہیں. یہ سورۃ السبا کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات ریاست مالو آل داود شکرا وقلیل من عباد الشکورا. کہ وہ جنات کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے تو یہ جن جو ہے بنا دیتے تھے اس میں محرابیں. تماثیل کیا تھی؟
تماثیل پکچرز ہی تھیں، بڑے بڑے تالاب جیسی لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بڑی بڑی دیگیں۔ تے آل داؤد شکر کے ساتھ عمل کرو، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہے۔ تو اس کے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو تصویر کی حرمت کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ جو لفظ تماثیل ہے، تماثیل میں کوئی اس کا متعلق ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی غیر جانبدار اشیاء جیسے پھول، پتیاں، کچھ ایسے درخت، کوئی جمادات وغیرہ کی کوئی پکچرز بنی ہوں گی، کوئی مجسمے ہوں گے، تو ایسے ہوں گے، تو اس میں کوئی شرک نہیں۔ لیکن جو جائز کے قائلین وہ کہتے ہیں جناب اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل حرمت جو ہے وہ شرک کی ہے، تو شرک نہیں تھا تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو وہ ایسے تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ پھر ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گرجا، ایک چرچ کا ذکر کیا انہوں نے، کیونکہ یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں حبشہ میں جو کرسچنز کی میجورٹی تھی تو وہیں سے وہ ہجرت کر کے آئی تھیں مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک چرچ میں حبشہ میں دیکھا تھا کہ جس میں پکچرز تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے تھے اور اس کی قسم کی تصاویر رکھ دیتے تھے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین مخلوق میں سے ہوں گے۔ تو یہ ایک حدیث سے یہ سینیریو پتہ چلتا ہے۔ یہ آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ چرچ کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر بھی ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو اسکالرز گزرے ہیں، جو پوپ گزرے ہیں، ان کی پکچرز بھی، بلکہ ان کے مجسمے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ایک چرچ میں جا کے تو وہ انہوں نے باقاعدہ ان کی کچھ ان کے اسکالرز کے جسم کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہے۔ پھر مزید دیکھتے ہیں احادیث، اس حدیث میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ یعنی حرم شریف میں تصاویر دیکھی تو اس میں اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب آپ کے حکم سے اس کو مٹا نہ دیا گیا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کی تو پھر آپ نے حرم شریف میں بھی انٹری سے پہلے آپ نے فرمایا کہ بھی اس کو یہ پکچرز کو ہٹائیں۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر دیکھی جن میں ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر بھی تھے، یعنی وہ پکچرز ایسی بنائی ہوئی تھی جس میں فال کے تیر تھے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں یہ تصاویر بنانے والوں کو غارت کرے، اللہ کی قسم ان دونوں نے کبھی تیروں سے فال نہ لی تھی۔ یعنی فال کیا تھی؟ فال ایک اصل میں جوئے کا ایک وہ طریقہ تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے وہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ جناب یہ ادھر لگے گا تو یہ جناب میں اگر صحیح پوائنٹ پہ لگی تو جناب اتنے پیسے مجھے دو، اور اگر نہیں لگا تو میں تمہیں دوں گا۔ یہ ایک جوئے کا ایک طریقہ تھا عربوں کا۔ تو عربوں نے یہ کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو انہی کے یعنی خود جو قریش یہ بھی تو اولاد تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی یہ تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی تصاویر بنا کے اور اس میں فال کے تیر بھی ان کے ہاتھ میں لگائے ہوئے تھے، تو ایسی پکچرز تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا، ہٹا کے بالکل۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سیرت میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم شریف پہ مختلف قبیلوں کے جو بت تھے وہ بھی لے جا کے وہاں پہ فٹ کر دیے تھے، اور کعبہ شریف میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی پکچرز بھی وہاں پہ لگائی ہوئی تھی۔ اور اس زمانے کی ان کی ٹیکنیک یہی تھی کہ وہ کپڑوں کے اوپر ایسی پکچرز بناتے ہوتے تھے، تو سب لگی ہوئی تھی، تو ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا۔ تو اس پہ وہی اسکالرز کہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی
کہ یا تو شرک یا پھر اس کے ساتھ ان ایتھیکل حرکت، جیسے یہ جوا ہے تو اس قسم کی حرکتیں تھیں پکچرز میں، تو اصل حرام یہ ہے۔ تو اصل ریزن اصل میں یہی تھی، ورنہ یہ کہ اگر محض متعلق کا مطلب کہ کنفرم ہر حالت میں جو حرام ہو، تو پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے یہ بنا سکتے تھے کہ وہاں پہ ایسی تماثیل جو چاہے وہ ایک بالکل وہ تصاویر ہوں یا مجسمے بنے ہوئے ہوں، تو وہ جس میں کوئی شرک یا انیتیکل حرکت ہو تو اللہ کے نبی کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ نہ ہو۔ تو یہ اصل ریزن وہی تھی شرک کی۔ اب جیسے سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے وہ دیکھا کہ چرچ میں پکچرز وہ رکھی تھیں، اور اس میں میں نے بھی یہ عرض کیا کہ میں نے خود دیکھا کہ یہاں تک کہ وہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی اور ان کے وہ جو اوریجنل ان کے سر تھے وہ بھی وہاں پہ سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں چرچ کے اندر، یعنی ہر چرچ میں نہ ہو، کچھ میں ہوتے ہیں کچھ میں نہیں ہوتے، تو وہ اس طرح کی تھیں، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اچھا پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیے تو آج کل یہ بھی ہے، آپ نے دیکھے ہوں گے فیس بک میں بھی واٹس ایپ میں بھی کہ کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے پیر صاحب کی وہ تصویریں یا ان کی ویڈیو فارمیٹ میں یا ایون پکچرز بھی وہ بنا کے بڑی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی تو وہی چیز ہی ہے نا کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ تبصرہ فرمایا تھا کہ جو وہ اپنے نیک لوگوں کی وہ مسجدیں وہاں پہ قبر پہ بنا دیتے تھے اور پکچرز کر دیتے تھے، تو کتنی کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی پکچرز بنائی ہیں۔ اچھا اب جو متعلق حرمت جو قائلین ہیں تو وہ پھر ایک ہی حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ سعید بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ تھے ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کے پاس تھے، تو ایک شخص آیا تو بولا کہ اے ابو عباس میں انسان ہوں اور میرا ذریعہ معاش جو ہے یہ ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی یہ میں پکچرز ہی بناتا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا جس نے تصویر بنائی اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کی سزا دے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈال دے، اور اس میں کبھی روح نہ ڈال سکے گا۔ تو وہ جو شخص تھے تو وہ گھبرا گئے، ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ان کا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی تمہارا ستیہ ناس، اگر تمہارے لیے تصویر ہی بنانی ہے، یہی تمہارے آمدنی وہیں سے آتی ہے، تو اتنی ضرورت ہے تو پھر درختوں یا ان چیزوں کی تصویریں بناؤ جن میں روح نہ ہو۔ تو اصل یہ حدیث سے ہی پھر جو جواز کے قائلین وہ اسی حدیث سے ہی کہتے ہیں کہ یہ اصل وجہ وہی تھی کہ یہ جو روح ہے، روح کا مطلب یہ اصل میں وہ عربوں کا یہی کلچر تھا کہ پکچر سے وہ سمجھتے تھے کہ مثلاً ایک کسی نیک بزرگ کی یا نبی کی تصویر بنا دی اور جناب ان سے جا کے وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے، تو اصل چیز یہ تھی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وہی ان کو روکا کہ بھی یہ نہ کریں، آپ کو اگر وہیں سے آمدنی اگر لینی ہے تو پھر آپ یہ درختوں اور ان چیزوں سے کرو کہ جس میں کوئی روح کا تصور نہ ہو، یعنی کیونکہ ویسے یہ پکچر یہ جائز ہے۔ لیکن جو اس کو ہمیشہ حرام قائل دیتے ہیں وہ تو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے لیے بھی وہ جائز نہیں سمجھتے رہے۔ تو وہی میں نے وہ کیس سٹڈیز ایک اسکالر کی آپ کو میں نے بتائی کہ انہوں نے تو باقاعدہ ایک مقدمہ کیا عدالت میں، اور وہاں سے پھر ان کو پھر مل گئی اجازت، اور پھر ان کو پاسپورٹ بھی مل گیا کہ جس میں پکچر نہیں تھی ان کی، تب جا کے انہوں نے حج کیا۔ تو اس کے لیے پھر جو حرمت کے قائلین وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اگر شرک نہ بھی ہو لیکن شرک کا یہ سد ذریعہ تو ہے نا، یعنی اسی کے ذریعے تو شرک آتا رہا ہے نا، تو اس لیے اسے روکنا ہی چاہیے۔ تو جو جائز والے فقہ ہیں وہ پھر یہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کی
عیادت کے لیے آئے تھے تو ان کے پاس سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو ابو طلحہ نے ایک شخص کو بلایا کہ ان کے نیچے وہ گدا ایسے نکال دیں. تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا جی آپ اسے کیوں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی اس میں تصویر تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو سہل نے کہا بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ سوائے اس کے کہ جو کپڑے میں نقش ہو؟ وہ بولے ہاں جی، لیکن میں اپنے لیے بہتر ہی سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں تصویر سے پرہیز ہی کروں. تو یہ بھی موتا یہ حدیث ہے. یعنی اصل چیز یہی تھی کہ وہ سد ذریعہ کے ذریعے ہی روکا گیا تھا کہ بھی تاکہ وہاں سے شرک کا کوئی اور طریقہ، یعنی اس میں شرک ابھی نہیں ہے لیکن اس سے کہیں شرک میں یوز نہ ہو. اس کا کیس سٹڈی وہی میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے کئی لوگ اپنی پیر صاحب کی وہ تصویریں وہ اسی طرح وہ واٹس ایپ یا فیس بک کے ذریعے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں اس میں یہ سد ذریعہ کا ہی ایشو ہے کہ بھی اس میں ابھی نہیں شرک آ رہا لیکن آگے جا کے اگلی نسل میں کہیں وہ شرک نہ آ جائے، تو اس لیے اسے روکیں. جہاں تک سرکاری دستاویزات ہیں، جیسے آپ کو اپنا آئی ڈی یا آپ کو پاسپورٹ کے لیے ضرورت ہے، وہاں تو شرک نہیں نہ آنے کی کوئی امید کہ اس میں کہیں شرک آ جائے گا، تو وہاں نہ کریں. تو سد ذریعہ کا ایشو پہلے ہوتا تھا لیکن اب تو شرک فنا ہو گیا وہ کہتے ہیں. لیکن یہ میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ نہیں جناب، ابھی ٹھیک ہے شرک فنا ہوا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں میں شرک ابھی باقی ہے کہ لوگ جن لوگوں سے عقیدت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو وہ پھر آگے شرک نہ آ جائے. تو اس لیے بھائی اس سے بچیں ہی تو بہتر ہے. تو یہ اس میں عرض کر سکتا ہوں. تو جناب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے آپ کریں، ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.